ترکیہ کے سفیر کا پاکستان سے اظہار یکجہتی، وزیر اعظم شہباز شریف سے ترکیہ کے سفیر کی ملاقات، ترک صدر رجب طیب اردوان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار، خطے کی موجودہ صورتحال میں پاکستان کی حامیت پر ترکیہ کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا، پہلگام واقعے کے بعد ہندوستان کے اشتعال انگیزی کے باوجود پاکستان کا رد عمل ذمہ دارانہ رہا، بھارت ثبوت میں ناکام رہا۔ ترک سفیر کے خطے کے سلامتی کے لیے موجودہ بحران میں تحمل سے کام لینے پر زور۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا یونان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی بدلتی صورتحال پر بریفنگ، بھارتی الزامات یکسر مسترد۔ یونانی وزیر خارجہ کا خطے میں کشیدگی بڑھانے سے گریز، امن برقرار رکھنے پر زور۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ بھارتی پروپیگنڈا، غیر قانونی یک طرفہ اقدامات خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ نائب وزیر اعظم کا سوئس وزیر خارجہ سے بھی رابطہ، علاقائی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، سوئس وزیر خارجہ کی امن کے لیے پاکستان کے موقف کی حمایت۔ پاکستان کے دفاعی نظام کو ناقابل تقسیر بنانے کے لیے اسٹریٹجک محاذ پر ایک اور زبردست فتح، دشمنوں کے خوابوں کو چکنا چور کرنے والی کامیابی۔ مسلح افواج کے سائنسدانوں اور انجینئرز نے ابدالی میزائل سسٹم کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ میزائل زمین سے زمین تک 450 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی میزائل کے کامیاب تجربے پر مبارکباد۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف اور مسلح افواج کے سربراہان کی بھی سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد۔ اور عازمین حج کا مدینہ منورہ پہنچنے کا سلسلہ جاری، 35 پروازوں میں اب تک 8,890 عازمین مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ آج 12 پروازوں کے ذریعے مزید 3,300 عازمین مدینہ منورہ پہنچیں گے۔ نوجوانی میں ایئر فورس میں قدم رکھا تو ہمیں بتایا گیا تھا کہ اگر ہم 2 جہاز آئیں گے تو سامنے سے 6 آ رہے ہوں گے۔ وہ 3 ٹائمز بڑی ایئر فورس ہے ہماری۔ ہمارے سارے ٹیکٹکس، ہماری اسٹریٹجی، ہماری کامبیٹ، ہماری وار پلان اسی پہ بیس ہوتی ہیں کہ ہم نے آؤٹ نمبر جنگ لڑنی ہے۔ ملک کی سالمیت پر جی ٹی وی نیوز کی خصوصی نشریات، سیاسی حالات، سیکیورٹی امور اور خطے میں طاقت کے توازن کے تناظر میں تجزیہ کاروں کے بے لاگ تبصرے، ماہرانہ رائے، دشمن کی کئی سازشوں کا پردہ چاک، علاقائی امن کو نفرت کی آگ میں دھکیلنا، امن کی امیدوں کا خون، مودی کی خطرناک چالیں خطے کو جنگ کی دہلیز پر لے آئیں۔ پانی پی ٹی آئی کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں لاہور ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق باجوہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ 8 مئی کو سماعت کرے گا۔ جنا ہاؤس سمیت دیگر جلاؤ گھراؤ کے مقدمات میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور حافظ فرحت عباس کی عبوری ضمانتوں میں 26 مئی تک توسیع۔ ماہانہ بنیادوں پر ملکی برآمدات میں 19% کمی، جولائی 2025-24 سے اپریل 2025 کے دوران تجارتی خسارہ 8.81% بڑھ گیا۔ اپریل میں تجارتی خسارہ 3 ارب 38 کروڑ 80 لاکھ ڈالرز تک پہنچ گیا۔ 10 ماہ کے دوران ملکی برآمدات بڑھ کر 26 ارب 85 کروڑ 90 لاکھ ڈالرز ہو گئیں۔ وفاقی حکومت کا بڑا اقدام، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے 3,000 سے زائد کانٹریکٹ ملازمین فارغ، ملک بھر میں کانٹریکٹ ملازمین کو برطرف کرنے کے لیے لیٹرز جاری۔ آل پاکستان یوٹیلیٹی سٹورز ورکرز الائنس کا ملک بھر کے سٹورز بند کرنے کا اعلان، نوکری پر بحال نہ کرنے پر اسلام آباد میں دھرنا دینے کی دھمکی دے دی۔ پنجاب حکومت عوام کی خدمت کر رہی ہے۔ غریب اور متوسط طبقے کے لیے اپنا گھر ایک خواب ہوتا ہے جس کو ہماری حکومت سچ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں، پچھلی حکومت نے دہائیوں میں بھی 33,000 گھر تعمیر نہیں کیے۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا میری ترجیح ہے۔ سچ بولنے کی قیمت اپنی جان سے چکانے والے صحافیوں کو سلام۔ دنیا بھر میں آزادی صحافت کا دن آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستان 180 ممالک میں سے آزادی صحافت میں 158ویں نمبر پر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام، کہا پاک بھارت تنازع میں پاکستانی صحافیوں نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ حقائق کی فراہمی کی جدوجہد میں صحافیوں کی قربانیاں سنہرے الفاظ میں لکھی جائیں گی۔
कराची वालों के लिए अच्छी खबर, महकमे मौसमियात ने कराची में बादलों के बरसने का इम्कान जाहिर कर दिया। 5 मई से शहर में बादल बरसेंगे, गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में आज भी आंधी, झक्कड़ और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बालाई सिंध और मशरकी बलूचिस्तान में तेज आंधी और बारिश मुतवक्के है। ऑस्ट्रेलिया में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। वज़ीर आज़म एंथनी अल्बानीज़ और हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा पीटर डटन आमने सामने। हालिया योगोवो पोल के मुताबिक हुक्मरां जमात लेबर पार्टी को अक्सरियत हासिल होने की तवक्को। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हालिया गैर यकीनी पॉलिसीज़ ने भी ऑस्ट्रेलियावी सियासी मंजरनामे पर असर डाला। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी खुफिया एजेंसियों में बड़े पैमाने पर कमी की मंसूबाबंदी। CIA के 1200 ओहदे खत्म करने और हजारों मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला। कटौतियां मरहलावार की जाएंगी, नई भर्तियों पर पाबंदी। पाकिस्तान सुपर लीग में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड लगातार 2 शिकस्तों के बावजूद पॉइंट्स टेबल पर बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 9 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर।